تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے وعیدات قرآن و حدیث کی روشنی میں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اول سے آخر اچھی طرح سماعت کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اگر اچھی طرح آپ ویڈیو کو سماعت کریں گے تو اللہ رب العزت کی ان وعیدات کو سن کر جو مسلمان صاحب نصاب ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کو ضرور ادا کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کے متعلق کئی جگہ ہمیں حکم اور ارشاد فرمایا. جہاں بھی قرآن میں نماز کا ذکر ہے ساتھ ہی اللہ نے زکوٰۃ کا بھی جو ہے حکم ارشاد فرمایا کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. قرآن مجید کے بالکل ابتدا کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. آگے اللہ نے متقیوں کی 3 نمایاں صفات بیان فرمائیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ بن دیکھے بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ نے متقی لوگوں کی، اپنے سے ڈرنے والوں کی یہ نمایاں صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو ہم نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہ مال جو ہے اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے. اللہ رب العزت جو ہے اپنے دیے ہوئے مال میں سے ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے راستے کے اندر خرچ کرو. اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کو سمیٹ کر رکھتا ہے، اپنی جمع پونجی کو جو ہے اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتا، کل قیامت والے دن جو ہے ان لوگوں کے لیے بڑے دردناک کی جو ہے عذاب کی خوشخبری ہے. قرآن نے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة، وہ لوگ جو اپنے سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، یعنی مال کو بڑا جمع کر کے رکھتے ہیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ خیرات نہیں نکالتے. فبشرهم بعذاب علیم، میرے محبوب ان لوگوں کو بڑے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. اس لیے کہ وہ آگ کے اوپر راضی ہیں. آگ کو انہوں نے اس لیے کہا کہ یہاں پر خوشخبری، حالانکہ آگ جو ہے یہ دردناک عذاب ہے. فرمایا کہ یہ آگ کے اوپر خوش ہیں، آگ کو پسند کر رہے ہیں. اور وہ آگ اللہ نے فرمایا کوئی معمولی آگ نہیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس آگ کے اندر ان کے سونا اور چاندی کو پگھلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، پھر اس سے جو ہے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا.
اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو جو تم نے اپنا مال جو ہے دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا۔ تو اس مال، جو آدمی اپنا مال جو ہے دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، اس آدمی کے لیے بڑے دردناک عذاب کی جو ہے اللہ نے جو ہے ان کو جو ہے دھمکی دی ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہر طعنہ دینے والے اور عیب نکالنے والے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، اور اس آدمی کے لیے بھی بڑا دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں کہ میرا مال جو ہے کم نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں گنتے ہیں؟ ایحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ جیسے مکہ کے بڑے بڑے چودھری، اور اسی طرح جو ہے قرآن پاک کے اندر فرعون، حامان، ابی بن خلف کے بارے میں آتا ہے، مال کے گھمنڈ کے اندر اتنا غرق تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ان کا مال ان کو کام نہیں آئے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، بلکہ ان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ آگ کیسی ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، وہ دنیا کی آگ نہیں ہے، کسی دنیا دار کی آگ نہیں ہے، کسی گروہ اور جتھے کی آگ نہیں ہے، بلکہ پوچھیں ان سے کہ وہ کیسی آگ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا خود ہی وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کہ وہ کیسی آگ ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ اس کا جو ہے کیسا تصور کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ نے اس کو جلایا ہے، اللہ نے اس کو سلگایا ہے۔ اور وہ آگ التی تطلع علی الافئدہ، اس سے صرف آدمی کا بدن نہیں جلے گا، آدمی کا کلیجہ اور دل بھی جلے گا، اس تک اس کا اثر پہنچے گا۔ تو وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس جانور موجود ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن ان جانوروں کو موٹا کیا جائے گا، اور یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اپنے مالک کو جو ہے کچلیں گے، اور ایک دفعہ جب کچل لیں گے اللہ کہیں گے کہ دوبارہ کچلو، اور یہ مال کہے گا کہ ہم تیرا وہ مال تھے جس کی تو دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو جن لوگوں کے پاس مال دولت جو ہے جانوروں کی صورت کے اندر ہے، ان کو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس سونا چاندی موجود ہے، مال موجود ہے، لیکن وہ جمع کرنے کی دنیا کے اندر جمع کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو کل قیامت والے دن یہ مال گنجے سانپ کی اس کو شکل دی جائے گی، اور یہ آدمی کے جو ہے گردن کے اندر توق کے طور پر استعمال ہوگا، اور یہ کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں، انسان کو ڈھسے گا گنجے سانپ کی شکل کے اندر، جس کو میں تیرا وہ مال ہوں جو دنیا کے اندر تم خرچ نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، ہمیں اپنے مال کی جو ہے زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں۔ بہت سے لوگوں کو تو زکوٰۃ کا پتہ نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، جن کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے وہ بھی اندازے سے نکالتے ہیں، حالانکہ دنیا کے معاملات ہم اندازے سے نہیں کرتے، بلکہ اس کو خوب گہرائی کے اندر جاتے ہیں، اور زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے لوگ اندازے سے نکال کر 1 روپیہ بھی اگر کم ہو گیا جتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی تھی، آپ کے سارے مال کی بربادی کے لیے وہ کافی ہے۔ اس لیے احتیاطاً پورے مال کا حساب کیا جائے، اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے اکثر بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی زکوٰۃ بخل کی وجہ سے اور مال کی محبت کی وجہ سے جو ہے، اولاد کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے، حالانکہ جس مال اور اولاد کے بارے میں قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ فتنہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ آج ان کی محبت کے اندر ہم گرفتار ہو کر اللہ کے اس حکم کو جو ہے زندہ نہیں کرتے۔ اس لیے مال جو ہے اللہ نے دیا ہے،
اور اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ، اور اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے، اللہ نے مثلاً ہمیں پورا سمندر دیا ہے اور اللہ کا مطالبہ قطرے کا ہے، اور قطرہ بھی جب ہم خرچ کریں گے ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہوگا، ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا، ہمارا مال پاک ہو جائے گا، مال کے اندر برکت آ جائے گی۔ اس لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ اگر اس گمنڈ کے اندر ہیں کہ یہ مال جو ہے میں نے اپنی طاقت کے ساتھ کمایا ہے، میں نے اپنے دماغ لڑا کر مال کو جو کمایا ہے، میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مال کو حاصل کیا، یہ طاقت اور قوت اور یہ تجربے کی صلاحیت یہ کس نے دی ہے؟ یہ سب کچھ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ سب کچھ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، اور مال بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے کے اندر خرچ کرو۔ اس لیے آپ تمام میرے سننے والے سامعین اپنے مال کا حساب لگائیں۔ بہت سے لوگ رمضان کے اندر جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور ویسے رمضان شرط نہیں ہے، پورا سال جب بھی آپ کا سال مکمل ہو جائے، آپ کسی مہینے میں بھی آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ یہ نہ ہو کہ انسان کی موت آ جائے اور انسان کی پکڑ اس مال کی وجہ سے ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اپنی زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے 4 چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی مال ہے، مال تجارت ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ الگ میری ویڈیو کے اندر، اور چند ضروری مسائل جو زکوٰۃ کے متعلق ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کو، فرضیت کو، اور زکوٰۃ کے اوپر جو وعیدات ہیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر ہمیں اللہ رب العزت اپنے اس حکم کو جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔